السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ کرونا وائرس کی مصیبت تو پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے اور اس کا علاج لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، اور ڈاکٹروں نے بہت سا علاج بتایا ہے، وہ مختلف سائٹوں پہ موجود ہے کہ وٹامن سی کو جو ہے اس میں اضافی مقدار لی جائے، زیادہ سنگترے اور لیمن کا استعمال ہو، اور اسٹیم کے ذریعے علاج ہو۔ لیکن بہترین جو شرعی اعتبار سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اور دعا کرنا، رب سے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، توبہ کرنا اور گناہوں سے معافی مانگنا رب سے، یہ بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن اس دور کے اندر کچھ لوگ اجتماعی طور پہ اذانیں کہہ رہے ہیں باہر بازاروں کے اندر نکل کر، اور کچھ لوگ جو ہے چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں کہہ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی طاعون پھیلا، بعد میں بھی، تو کسی نے یہ طریقہ نہیں اپنایا، اور نہ نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی دی، اور دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں کسی قسم کا اضافہ جو ہے وہ دین میں بدعت کا اضافہ ہوگا، اس سے خیر اور بھلائی نہیں ہوگی۔ بلکہ 8ویں صدی ہجری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے اجتماعی دعا کی صحرا میں نکل کر، تو کیا ہوا، جو اکائیوں اور سینکڑوں میں اموات تھی وہ ہزاروں میں چلے گی، کیونکہ اجتماع تھا، اجتماعی دعا تھی، اگرچہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، رب سے مانگا تھا، لیکن اجتماع کی وجہ سے لوگوں کا اکٹھ، جو ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے تھے، تو وہ بیماری پھیل گئی، اور روز 1000 مصر کے اندر آدمی مرنے لگ گیا۔ تو اجتماعات سے بچا جائے، چاہے وہ دینی اجتماع ہو، دنیا کا اجتماع ہو، اور نہ اذانیں اس طرح کہی جائیں، بلکہ شریعت کے اندر جو علماء ہے ان سے استرشاد لیا جائے، ان سے رہنمائی لی جائے، اور قرآن و سنت سے رہنمائی لی جائے، اور بدعات سے بچا جائے۔ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں اور کرونا وائرس کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بھائی کا سوال ہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر آج کل اذان دی جا رہی ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ پیارے محترم بھائی، وبائی کیفیت میں اذان پڑھنا یہ شریعت اسلامیہ سے ثابت نہیں ہے، غیر شرعی فعل ہے، بلکہ بعض محدثین یا بعض جو اہل علم ہیں انہوں نے اسے بدعات کہا ہے، اور ساتھ یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ بدعت کرنے سے وبا ٹلتی نہیں ہے، ختم نہیں ہوتی، بلکہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مسنون عمل جو ہے اس کی کوشش کی جائے، ایسا کام کیا جائے جو شریعت اسلامیہ سے ثابت ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ کی سنت طیبہ سے ثابت ہو، وہ عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے۔ تو وبائی کیفیت جو ہے یہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے دور میں یا آپ کے صحابہ کرام کے دور میں بھی اس طرح مختلف قسم کی وبائیں پھیلتی رہی ہیں، لیکن کسی سے بھی اذان پڑھنا یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، لہذا اذان پڑھنا اس کیفیت میں یہ غیر شرعی فعل ہے، نبی علیہ السلام کی سنت سے یہ ثابت نہیں ہے۔ وہ کام کرنے کی کوشش کی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔